معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادری کے قصے بے شمار اور بے مثال ہیں۔ حضرت یعقوب بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جا رہے تھے تو اچانک سامنے بدبخت ابو جہل آ جاتا ہے اور وہ آ کر آپ کا راستہ روک لیتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچانے لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شکاری آدمی تھے۔ اس دن وہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ سارا ماجرا جو ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، ان کو جو تکلیف پہنچائی تھی، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکار سے واپس آتے ہی ان کی بیوی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آج جو کچھ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ کیا ہے، اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو تم نہ جانے ابو جہل کا کیا کرتے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اتنی بات سن کر گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے گلے میں لٹکے ہوئے کمان کے ساتھ ہی ابو جہل کی طرف چل دیتے ہیں اور مسجد حرام میں پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر کے دیکھا کہ ابو جہل قریش کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، تو سیدھے جا کر بنا کچھ کہے سنے ابو جہل کے سر پر وہ کمان مارتے ہیں۔ اتنی زور سے کمان مارتے ہیں کہ ابو جہل کا سر زخمی ہو جاتا ہے۔ تو اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سامنے اور ابو جہل کے سامنے یہ اعلان کر دیتے ہیں بڑی بہادری کے ساتھ میں کہ جو محمد کا دین ہے آج سے وہی میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق بات لے کر کے آئے ہیں، اور میں اپنی بات میں بالکل پکا ہوں۔ جس میں ہمت ہے وہ آ کر کے مجھے روک کر کے دیکھ لے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام تھا، اور یہ آپ کی بہادری کہ کس طریقے سے قریش مکہ کے سامنے پوری میٹنگ وہاں پر ہو رہی تھی، اس میٹنگ میں آ کر کے ابو جہل کو کمان مارتے ہیں، سر زخمی کر دیتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ جو محمد کا دین ہے وہی میرا دین ہے، جس میں ہمت ہے وہ آ کر کے مجھے روک لے۔ یہ بہادری حضرت حمزہ کی ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بے مثال قصے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی ہے۔ اور چنانچہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تیر اندازی کر کے لوٹ رہے تھے، تو راستے میں ایک عورت آپ کو روک کر کے کہتی ہے، حضرت حمزہ سے کہتی ہے کہ اے ابو عمارہ، آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل بن ہشام نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں اور ان کو ایسے اور ویسے کہا ہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کیا کسی اور نے دیکھا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں، وہاں بہت سے لوگ تھے، انہوں نے سب نے دیکھا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً غصے میں ہو جاتے ہیں اور فوراً صفا مروہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ وہاں پر دیکھا کہ ابو جہل ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کمان کو زمین پر رکھ کر اس پر ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہنے لگتے ہیں کہ آج میں نے تیر اندازی کی ہے، اس قدر تیر اندازی کی اور ایسے کی ہے اور ویسے کی ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگتے ہیں
اس کے بعد اپنی کمان کو اٹھاتے ہیں اور کمان کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑتے ہیں، اور مضبوط پکڑنے کے بعد ابو جہل کے سر میں اس قدر تیزی کے ساتھ مارتے ہیں کہ کمان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ جو کچھ لے کر کے آئے ہیں وہ حق لے کر کے آئے ہیں۔